برے والا کی بات کریں گے۔ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سینیٹر حافظ عبدالکریم کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ افغان حکومت کی ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دیا، مگر افغانستان کا بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گردی کرنا انتہائی قابل مذمت ہے۔ بوڑے والا سے میاں طارق محمود ارائیں کی رپورٹ کے مطابق جم خانہ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام عشائی سے خطاب کرتے ہوئے امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سینیٹر حافظ عبدالکریم نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغان عوام کا ساتھ دیا، مگر افغانستان کا بھارت کے ساتھ مل کر دہشت گردی میں ملوث ہونا افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ کسی بھی دہشت گردی کی کوشش پر پاک فوج منہ توڑ جواب دے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ دونوں ممالک کی لازوال دوستی کا ثبوت ہے، جبکہ حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری ملنا پاک فوج کے لیے باعث فخر ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کا کردار ہمیشہ مفاداتی رہا ہے اور غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں اس کی حمایت قابل افسوس ہے۔ عشائیے میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمان شارق امیر، حافظ غلام اللہ محمدی ناظم اعلیٰ، حافظ سیف اللہ سینئر نائب امیر جنوبی پنجاب، سابق ایم این اے چودھری نذیر احمد ارائیں، ایم پی اے چودھری محمد یوسف کسیلیا، سابق ایم پی اے سردار خالد محمد ڈوگر، شیخ شہزاد مبین، پیٹرن ان چیف سول سوسائٹی نیٹ ورک، معروف سرجن ڈاکٹر ایس اے عبدالماجد، مولانا حافظ بلال ثاقب ناظم اعلیٰ، احمد کامران تھیم، ضلعی سینئر نائب امیر ضلع وہاڑی، حافظ ابوبکر صدیق، امیر تحصیل بورے والا، شیخ محمد احمد، حاجی نوید اکبر سمیت دیگر نمائندہ شخصیات نے شرکت کی۔ لیا میں 10ویں تھل جیپ ریلی اور تھل ثقافتی میلے کی رنگا رنگ تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ 4 روز تک جاری رہنے والے اس میلے میں عوام کو کھیلوں، موسیقی اور ثقافت کے دلکش نظارے دیکھنے کو ملیں گے۔ لیا میں 4 روزہ 10ویں تھل جیپ ریلی اور تھل ثقافتی میلے کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر امیرہ بیدار نے مڈ پوائنٹ چوبارہ پر پرچم کشائی کرکے میلے کا باضابطہ آغاز کیا۔ تقریب کے دوران قومی ترانہ اور ملی نغمے پیش کیے گئے، جبکہ پہلے روز والی بال کے دلچسپ مقابلے ہوئے۔ تھل ثقافتی میلے میں جھومر، کبڈی، کشتی، رسہ کشی، گھڑ ڈانس اور نیزہ بازی سمیت مختلف کھیل پیش کیے جائیں گے۔ میلے میں کیٹل شو، کیمل شو، ثقافتی موسیقی، میوزیکل نائٹ اور اختتامی روز شاندار آتش بازی کا بھی اہتمام ہوگا۔ تھل جیپ ریلی 3 اضلاع مظفر گڑھ، کوٹ ادو اور لیا کی تحصیل چوبارہ میں منعقد ہو رہی ہے۔ 190 کلومیٹر کے صحرائی ٹریک پر 100 سے زائد مرد و خواتین ڈرائیورز اپنے فن کے جوہر دکھائیں گے۔ مڈ پوائنٹ پر گاڑیوں کی ٹیکنیکل چیکنگ اور 30 منٹ کے آرام کے بعد ڈرائیورز اپنی منزل کی جانب روانہ ہوں گے۔ میلے میں فوڈ اسٹریٹ، ثقافتی اشیاء کے سٹال سجا دیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پاک فوج، پنجاب پولیس، ایلیٹ فورس اور سول ڈیفنس کے دستے بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ گندم کی کاشت مہم 2025 کا شاندار افتتاح کا کمشنر ملتان رانا عامر کریم فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں کر دیا۔ کمشنر ملتان نے کسانوں کی حوصلہ افزائی کی اور فنڈز کی فراہمی کا اعلان کیا۔ بورے والا سے میاں طارق محمود ارائیں کی رپورٹ کے مطابق زرعی کیمپس میں گندم کی کاشت مہم 2025 کا شاندار افتتاح کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی کمشنر ملتان رانا عامر کریم تھے، جنہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ بورے والا زرعی ترقی میں نمایاں مقام رکھتا ہے اور یہاں کے کسان پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ کمشنر ملتان نے کہا کہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر کو درکار فنڈز اور وسائل کی فراہمی کے لیے وہ ذاتی دلچسپی سے اقدامات کریں گے تاکہ جدید تحقیق اور عملی تربیت کے ذریعے گندم کی پیداوار میں نمایاں اضافہ کیا جا سکے۔ انہوں نے گندم کی قیمت 3500 روپے فی من مقرر ہونے کو کسانوں کے لیے حوصلہ افزا فیصلہ قرار دیا اور کہا کہ اس اقدام سے کسانوں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ تقریب میں ضلع انتظامیہ، سیاسی سماجی رہنما، یونیورسٹی انتظامیہ، اساتذہ، طلباء اور کسانوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ آخر میں کمشنر ملتان رانا عامر کریم نے گندم کی کاشت کا باقاعدہ افتتاح کیا، زرعی مشینری کا معائنہ کیا اور کسانوں سے ملاقات کے دوران ان کے مسائل بھی سنے۔ لیا تحصیل بار ایسوسی ایشن چوبارہ میں سابق ممبر پنجاب بار کونسل لالا مصطفیٰ جوئی ایڈوکیٹ کی آمد، سردار حسین عباس خان مغزی ایڈوکیٹ کی جانب سے پرتکلف ٹی پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ لالا مصطفیٰ جونی نے تحصیل بار ایسوسی ایشن چوبارہ کے ممبران کا غلام مرتضیٰ خان ملیانی کو ووٹ اور سپورٹ کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہار جیت مقدر کا حصہ ہے، میں تحصیل بار ایسوسی ایشن چوبارہ کی محبتوں کو نہیں بھولوں گا۔ اس موقع پر جنرل سیکریٹری مہر مزمل عمران رانجھا، سابق صدر بار ملک محمد قاسم اوان ایڈوکیٹ، سابق صدر بار چودھری اعجاز احمد سندھو ایڈوکیٹ، سابق صدر بار چودھری محمد خالد ڈھلو، سابق جنرل سیکریٹری ملک محمد اشرف خان گجر اور دیگر ممبران اور عہدیداران نے شرکت کی۔ سکھ مذہب کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک دیو جی کے جنم دن کی تقریبات ننکانہ صاحب میں اختتام پذیر ہو گئیں۔
दुआया तकरीब के बाद गुरुद्वारा जन्म आस्थान से नगर कीर्तन निकाला गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने नगर कीर्तन की क़यादत की। वज़ीर आला पंजाब में नवाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर नगर कीर्तन के शुरा पर मिनी तैयारे से फूलों की बरसात की गई। ननकाना साहिब में मजहबी हम आंगी की अजीम मिसाल। मुसलमानों की जानिब से नगर कीर्तन के शुरा के लिए 2 किलोमीटर तवील रेड कारपेट बिछाया गया। रेड कारपेट गुरुद्वारा जन्म आस्थान से गुरुद्वारा ग्यारह साहिब तक पहुंचाया गया। मुसलमानों की जानिब से हर साल सिख कौम के नगर कीर्तन के लिए नया कारपेट तोहफा में दिया जाता है। दुनिया भर से आए हजारों सिखियाती नगर कीर्तन में शरीक थे। ज़िला इंतजामिया ने नगर कीर्तन के लिए सफाई सुथराई और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए। नगर कीर्तन के शुरा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए रूट्स पर जाने वाले रास्तों को खारदार तारे लगाकर बंद किया गया है। सेफ सिटीज कैमरों से नगर कीर्तन रूट की कड़ी मॉनिटरिंग जारी है। नगर कीर्तन के रूट्स की इमारतों पर कमांडोज भी तैनात किए गए हैं। सिखियाती शहर के 7 गुरुद्वारों की यात्रा के बाद वापस शाम तक गुरुद्वारा जन्म आस्थान पहुंचे। रात 12 बजे भूख की रस्म और इख्तितामी दुआ के साथ 556वें जन्मदिन की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। तकरीबात के इख्तिताम पर ज़िला इंतजामिया की जानिब से शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मरकजी तकरीब गुरुद्वारा जन्म आस्थान में मुनक्किद हुई। वफाकी मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, वज़ीर मुमलिकत मजहबी अमूर खेलदास कोहिस्तानी की मरकजी तकरीब में खसूसी शिरकत। वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर शहजाद मनसब अली खान खरल, सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार अमित सिंह अरोड़ा, डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर समेत ज़िला ऑफिसरान भी मरकजी तकरीब में मौजूद थे। वफाकी सूबाई वज़ा ने पूरे दुनिया से आए सिखियातियों को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मुबारकबाद दी। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि आज पूरे मुल्क में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात हो रही हैं। पाकिस्तान की धरती तमाम मज़ाहिब के लिए एहतराम की धरती है। आज पाकिस्तान से अमन और मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया में जा रहा है। सिखों के लिए पाकिस्तान के दरवाजे हमेशा खुले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सिखियातियों के लिए मिसाली इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी ने खिताब करते हुए कहा कि आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब का एहतराम किया जाता है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है। जंग करने वालों से जंग करेंगे। सैलाब से मुतासा गुरुद्वारा करतारपुर को एक दिन बाद बहाल किया गया। सिख कौम के लिए मिसाली इंतजाम करने पर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के मशकूर हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर शहजाद मनसब अली खान खरल ने खिताब करते हुए कहा कि सिखियातियों की खिदमत अपने लिए एजाज़ समझते हैं। सिखियातियों की हर मुमकिन खिदमत करेंगे।